الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج قیامت کی نشانیوں کی ایک اور قسط ہے۔ ہم آج آپ کے سامنے جو نشانی بیان کر رہے ہیں اس کو قیامت کی آخری نشانی کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، the last sign of the day of judgment۔ یہ آخری نشانی ضرور ہے لیکن گھبرائیے نہیں، قیامت کی نشانیوں کی آخری ایپیسوڈ نہیں ہو، کیونکہ ابھی بہت سی ایسی نشانیاں ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتانا باقی ہے۔ آج ایپیسوڈ کا جو ٹاپک ہے دخان یعنی دھواں۔ یاد رہے کہ قرآن مجید کی ایک پوری سورت کا نام بھی سورہ دخان ہے۔ اس کی فضیلت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعے کی رات میں سورہ حامیم دخان پڑھی اسے بخش دیا جائے گا۔ یہ بہت بڑی سورہ نہیں ہے ناظرین، کوشش کیا کریں کہ جمعے کی رات کو اس کو پڑھ لیا کریں تاکہ اس کی برکتیں حاصل کریں۔ اس سورت کا نام سورہ دخان اس لیے رکھا گیا کہ دخان عربی میں دھوئیں کو کہتے ہیں، اور اس سورت کی 10ویں آیت میں دھوئیں کا ذکر بھی آیا ہے۔ وہ آیت کریمہ کون سی ہے؟ وہ آیت کریمہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس ھذا عذاب علیم۔ اب اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ تو تم اس دن کے منتظر رہو جب آسمان ایک ظاہر دھواں لائے گا کہ لوگوں کو ڈھانپ لے گا، یہ ہے دردناک عذاب۔ اس آیت کا بیک گراؤنڈ کچھ یوں ہے کہ جب تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کفار کو اسلام کی دعوت دیتے تو کفار قریش آپ کو جھٹلاتے، آپ کی نافرمانی کرتے اور آپ کا مذاق اڑاتے۔ یہ سلسلہ جب بڑھتا ہی چلا گیا تو ایک بار اسی وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کفار کے خلاف دعا کی کہ یا رب انہیں ایسے 7 سالہ قحط کی مصیبت میں مبتلا کر جیسا تو نے 7 سال کا قحط حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھیجا تھا۔ یہ دعا قبول ہوئی اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا گیا کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان کافروں کے لیے اس دن منتظر رہو جب آسمان ایک ظاہر دھواں لائے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا۔ چنانچہ قریش پر قحط سالی آئی اور یہاں تک اس کی اتنی شدت سے ہوئی کہ وہ لوگ مردار کھانے پر مجبور ہو گئے اور بھوک کی بے تابی سے ہڈیاں تک چبا گئے۔ بھوک سے اس حال کو پہنچ گئے کہ جب اوپر کو نظر اٹھاتے اور آسمان کی طرف دیکھتے تو ان کو دھواں ہی دھواں معلوم ہوتا، یعنی ایک تو کمزوری کی وجہ سے انہیں نگاہوں کے سامنے اندھیرا محسوس ہوتا، اور دوسرا قحط سے زمین خشک ہو چکی تھی اور اس سے مٹی اڑنے کی وجہ سے کفار کو آسمان دھوئیں کی طرح محسوس ہوتا۔ جب ان کی حالت بہت زیادہ بری ہو گئی اور بات ان کی برداشت سے باہر جا چکی تو ابو سفیان جو ان کفار کی طرف سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ کیا اب آپ اپنے خیال میں سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجے گئے؟ تاجدار رسالت علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بے شک۔ تو پھر ابو سفیان نے کہا، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہ قریش اپنے خلاف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے اس حالت کو پہنچ گئے ہیں کہ قحط کی مصیبت میں مبتلا ہوئے، فاقوں سے تنگ آ گئے، لوگ بھوک بے تابی سے ہڈیاں چبا گئے اور مردار تک کھا گئے ہیں۔ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں اور قرابت کی، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہم سے اس قحط کو دور فرما دے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تو اس قحط سالی کا اختتام شروع ہوا اور کفار نے اس بلا سے رہائی حاصل کی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس وقت بھی مسلمان کئی مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، کرونا جیسی مصیبت اب بھی کہیں نہ کہیں سر اٹھا رہی ہے۔ رب کریم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امت پر رحم فرمائے، نبی پاک رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے ساری دنیا سے ان وباؤں کو دور فرمائے۔ ناظرین، سورہ دخان کی اس آیت کریمہ میں لفظ دخان یعنی دھوئیں کے بارے میں کچھ مفسرین نے فرمایا کہ اس دھوئیں سے مراد یہ کفار قریش پر آنے والا دھواں ہے، اور کئی مفسرین کی رائے یہ ہے کہ سورہ دخان میں جس دھوئیں کا ذکر ہے اس سے مراد وہ دھواں ہے جو قیامت کے قریب ظاہر ہوگا، اس سے مشرق و مغرب بھر جائیں گے۔ یہ دھواں 40 دن اور 40 رات رہے گا۔ اس سے مومن کی حالت تو ایسے ہو جائے گی جیسے زکام ہوتا ہے، جبکہ ہوش ہو جائیں گے، ان کے نتنوں، کانوں اور بدن کے سوراخوں میں سے دھواں نکلے گا۔ علمان والحفیظ۔ ہماری آج کی ایپیسوڈ کا جو ٹاپک وہ یہی دعا ہے، وہ حدیث پاک جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی 10 بڑی نشانیاں
دا موسٹ بگیسٹ سائن آف دا ڈے آف ججمنٹ بیان فرمائی، ان میں دھوئیں کو بھی ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس اس دوران تشریف لائے جب ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے؟ ہم نے عرض کی کہ قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ ارشاد فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک تم اس کے بارے میں 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ نمبر 1 دھواں، نمبر 2 دجال، نمبر 3 دابۃ الارض، ایک عجیب و غریب شکل و صورت کا یہ جانور، اور یہ بیان بھی کر چکے ہیں اپنی قیامت کی نشانیوں میں۔ نمبر 4 سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ ایپیسوڈ بھی ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ نمبر 5 حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول، ناظرین امید ہے یہ بھی آپ دیکھ چکے ہوں گے۔ نمبر 6 یاجوج ماجوج، اس کے بارے میں بھی تفصیلی بیان ہم الحمدللہ قیامت کی نشانیاں میں کر چکے ہیں۔ نمبر 7 مشرق میں زمین کا دھنسنا، نمبر 8 مغرب میں زمین کا دھنسنا، نمبر 9 جزیرہ عرب میں زمین دھنسنا، نمبر 10 یمن سے ایک ایسی آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانک کر میدان محشر کی طرف لے جائے گی۔ الامان والحفیظ، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں اس دھوئیں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دھوئیں سے مراد قرب قیامت والا وہ دھواں ہے جو قریب قیامت مشرق و مغرب میں پھیل جائے گا، جس سے مسلمانوں کو زکام سا محسوس ہوگا اور کفار دیوانے ہو جائیں گے۔ یہ دھواں 40 ڈیز تک، 40 دن تک رہے گا۔ دھواں کس وقت ظاہر ہوگا؟ تو اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ دھواں یاجوج ماجوج کے خاتمے کے بعد کسی وقت میں نکلے گا، اور اس وقت کفار بھی ہوں گے اور مسلمان بھی ہوں گے، مگر یہ دھواں اس خوشبودار بھیری بھیری ہوا سے پہلے ظاہر ہوگا جو قرب قیامت میں اللہ پاک کی طرف سے شام کی جانب سے ٹھنڈی ہوا چلے گی، اور اس سے کوئی مسلمان جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ باقی نہ رہے گا، اس کی روح قبض ہو جائے گی، سب کی ارواح قبض ہو جائیں گی، یہاں تک کہ کوئی بھی پہاڑ میں چھپا ہوا ہوگا تو بھی اس کی روح قبض ہو جائے گی۔ پھر زمین پر جو لوگ ہوں گے نا ناظرین، ان کے پرندوں جیسے ذہن ہو جائیں گے، درندوں جیسے خیالات ہو جائیں گے، نہ انہیں کوئی نیکی معلوم ہوگی اور نہ برائی۔ اس کے بعد پھر 40 برس کا زمانہ ایسا گزرے گا کہ اس میں سے کسی کے اولاد بھی نہ ہوگی، پھر 40 برس سے کم عمر کا کوئی آدمی اس دنیا میں نہ رہے گا، بس پھر صرف کفار ہی بچ جائیں گے، انہی پر قیامت قائم ہوگی، اور زمین پر ایک بار پھر بت پرستی کا دورہ ہو جائے گا، اور لوگ اپنے باطل خداؤں کی پرستش شروع کر دیں گے۔ اللہ کہنے والا اس کائنات میں کوئی نہ ہوگا۔ پھر ایک دن جب سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے اور حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا، شروع میں سور کی آواز بہت لائٹ، بہت باریک ہوگی، مگر رفتہ رفتہ وہ بلند ہوتی جائے گی، لوگ کان لگا کر آواز سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور پھر مر جائیں گے۔ آسمان، زمین، پہاڑ، یہاں تک کہ سور اور حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام، تمام ملائکہ فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت سوا اس واحد حقیقی کے کوئی نہ ہوگا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا، اللہ اکبر، اس فرمان کی جلالت کو ذرا محسوس کیجئے گا۔ ارشاد ہوگا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں ہے جبارین؟ کہاں ہے تکبر کرنے والے متکبرین؟ مگر کون ہوگا جو جواب دے گا؟ پھر خود ہی اللہ تبارک و تعالی گویا ارشاد فرمائے گا للہ الواحد القہار، صرف اللہ واحد قہار کی سلطنت ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کو دوبارہ زندہ فرمائے گا اور سور کو پیدا کر کے دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا۔ سور پھونکتے ہی تمام اولین و آخرین ملائکہ، انس و جن اور حیوانات زندہ ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر انور سے اس طرح برآمد ہوں گے کہ داہنے ہاتھ میں، رائٹ ہینڈ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہوگا۔ پھر مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے جو قبرستان ہیں، جنت البقیع اور جنت المعلا میں جتنے مسلمان دفن ہوں گے، سب کو اپنے ساتھ لے کر میدان حشر میں تشریف لے جائیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی، اور سب لوگ اللہ کے حضور میدان محشر میں حساب و کتاب پیش کرنے کے لیے حاضر ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھا آج کا ایپیسوڈ۔ انشاءاللہ ایک اور نئے ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، لیکن ناظرین ان باتوں سے یہ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ قیامت نے آنا ہے، میں نے اور آپ نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ یہ جو ایپیسوڈز ہیں یہ صرف انجوائمنٹ کے لیے نہ دیکھا کریں، قیامت کی نشانیاں بتانے کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ قیامت یاد رہے، ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں فکر رہے۔ مجھے بھی پیش ہونا ہے، آپ کو بھی پیش ہونا ہے، ہم سب کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔
ایسی زندگی گزاریے کہ قیامت کے دن شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. اللہ کرے کہ جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو اللہ ہم سے راضی ہو, اللہ کے حبیب ہم سے راضی ہو جائیں, ہماری شفاعت ہو جائے اور ہمیں جنت میں جانے کا حکم مل جائے. خدا کی قسم جو وہاں فیل ہو گیا, there is no chance for supplementary paper. وہاں دوبارہ موقع نہیں ملے گا امتحان دینے کا, ایک ہی بار امتحان دینا ہوگا, اور وہاں ہینکی پھینکی بھی نہیں چلے گی کہ نہیں میرا تو یہ مقصد تھا, میں تو یہ نہیں کر رہا تھا. دنیا میں تم لوگوں کو ڈاج دے سکتے ہیں, وہاں نہیں بات بنانے کی مجال, چارہ اقرار ہے کیا ہونا ہے. اللہ کی بارگاہ میں تو سب کھل جائے گا نا, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. کچھ لوگ باہر سے بڑے نیک نظر آتے ہیں, اندر سے اچھے نہیں ہوتے, گناہ گار ہوتے ہیں. اللہ ہمارا ظاہر و باطن بھی اچھا کر دے اور ہمیں اچھی زندگی, نیکیوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اس ایپیسوڈ کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ بھی کیجیے, سچی توبہ کیجیے, اور اچھی زندگی, نیکیوں والی زندگی گزارنے کی کوشش بھی کیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی.